کیا ہمارے قرآن میں سائنس نہیں؟ کیا ہمارے قرآن میں ٹیکنالوجی نہیں؟ کیا ہمارے قرآن میں ہوائی جہاز کیسے بناتے ہیں اس کا ذکر نہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، سائنس کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، لیکن سائنس کے ذریعے سے قرآن کی تصدیق نہیں ہوتی۔ سائنس کا مطلب ایک تجربہ ہے، ایک تجربہ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سائنس کو بھی ذکر کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ یہ مائک کس کے ذریعے سے پیدا کیا گیا؟ لوہے کے ذریعے سے بنا ہے، ربڑ پلاسٹک کے ذریعے سے بنا ہے۔ جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنیکل چیزیں ہیں مانی جاتی ہیں، سائنس وگیان کے اندر ترقی یافتہ دور میں کوئی راکٹ بنایا، کوئی ہوائی جہاز بنایا، اور کوئی کچھ بنایا، کوئی کچھ بنایا، ان تمام چیزوں کے اندر مٹیریل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ لوہے کی کہیں نہ کہیں دخل اندازی ہوتی ہے، لوہے کو داخل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے، قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے، آپ قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو، دنیا کی بڑی بڑی آدھونک چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا گیا۔ اسی لیے کہا گیا پروشم دیپینتی، محمد رسول اللہ ایک ایسے انسان تھے جو ایک ایسی چیز لے کر آئے تھے۔ اگر کوئی آدمی سائنس کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس شریعت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ اگر کوئی آپ کا بچہ سماج کا سائنسداں بننا چاہے تو اس کو صرف کسی یونیورسٹی کے اندر سائنسداں بن سکتا ہے۔ آپ چلے جائیے پچھمی علاقے کے اندر، بہت بڑے بڑے مدارس ایسے ہیں کہ جن کی تعمیرات، مکان تعمیر کیے گئے، کسی بھی انجینئر کو نہیں لایا، بلکہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں، وہاں کے جو پڑھانے والے شیوخ حضرات ہیں، اپنے مائنڈ سے انہوں نے اپنے مدرسے کی عمارت کی پورا نقشہ انہوں نے بنایا ہے، اور ایسے ایسے ذہیندار لوگ موجود۔ لیکن آج کل کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں جناب، اسلام کے اندر تو ترقی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اٹھاؤ راجہ ہرش وردھن کی زندگی کو۔ ہرش وردھن ایک بہت بڑے راجہ تھے۔ کہاں کے راجہ تھے؟ یہی مالدیپ، لکادیپ کے بہت بڑے راجہ تھے۔ جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں سنا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سنا تھا، تو انہوں نے تحقیق کے لیے ایک ایلچی کو بھیجا مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ کے، جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیا واقعتاً وہ پروشم دیپینتی ہیں، لوگ ان کے دربار میں کیسے آتے ہیں، جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ بھیجا، گئے، آنے کے بعد ساری بات اے ٹو زیڈ جو راجہ ہرش وردھن نے پڑھا تھا اپنی گرنتھ میں کہ اس طرح یس پرواہی جو ودو منتو دیوردش ورشمہارتش دیوج ہیڑتی دیوشمانا اپس پروش ایتسمن تریہ ملیچا چارین سمنوتہ مہامدیت کیا تو شسیو ساک سمنوتہ۔ یہ بھی دیکھا انہوں نے ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی، اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ لوگوں نہ دیوا مرچلامیا، اے دیکھو ایک ایشور کو ماننا، اے لوگو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگو ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہا۔ انہوں نے جب تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ راجہ مہاراجہ گرو جی ایشور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو وہ نہیں جھکاتے۔ تو راجہ ہرش وردھن نے اپنے گرنتھ میں دیکھا، ان کے گرنتھ میں لکھا ہوا تھا پتھما دارکا جیوا دیود دین مجیتے ترتیانن کوڈلا کاریہ چتر تردیپ چندر کا پنچم مندو سنیکتا۔ راجہ ہرش وردھن نے دیکھا اپنے گرنتھ کے اندر لکھا ہوا ہے انسونتا ستپترمامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تریورشنو اگن دشابی سہستریر ویشوانرہا، کہ زمین کے اوپر آئیں گے وہ لوگوں کو ملائیں گے، دشمن کو دوست بنا دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ سلمن قطاق، لوگوں مل کر اپنی زندگی گزارو، آپس میں بھید بھاؤ پھوٹ پیدا مت کرو۔ جب اس نے دیکھا، جب انہوں نے بیان کیا اس ایلچی نے کہ محمد الرسول اللہ اس دھرم کے اندر اچھے کام کی تلقین دیتے ہیں، اچھے بات بتاتے ہیں،
تو راجہ ہرش وردھن نے اپنے گرنتھ میں اٹھا کر دیکھا، اس کے اندر کہا گیا کہ صاف لفظوں کے اندر کلیئر طور پر ان کے ویدوں کے اندر ان کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ شریرینے شمم ناشم شرومن یدی گچھتی، اے لوگو تمہارے پاس جو شریر ہے یہ ایک دن تباہ ہو جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارے پاس جو پنیہ ہے جو تم نے کیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تم کو تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، سورگ میں پیراڈائز میں لے کر کے جائے گا۔ راجہ ہرش وردھن نے دیکھا کہ ان کا جنم ایک اونچے خاندان میں ہوگا۔ راجہ ہرش وردھن نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا کے اندر کسی سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، بلکہ سب کو عزت دیں گے، سمان دیں گے، اور لوگ بڑی محبت سے پیار سے ان کا نام لیں گے۔ تو انہوں نے اپنے وید کو دیکھا کہ ناراشن سم واجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میری میں رتھم ن درگا دوسوا سدانو وشو سمانو، پوری دنیا کے لوگ ان کا سمان کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ عزت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ جب نام ان کا لیا جاتا ہے تو لوگ درود بھیجتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ راجہ ہرش وردھن کہہ رہا ہے۔ راجہ ہرش وردھن پر ہے ہمت ان کی زندگی پر اعتراض کرنے کا۔ راجہ ہرش وردھن بھارت کا سب سے پہلا وہ ہندو راجہ ہے، وہ اس سامراج کا، اس دیش کو جو الگ الگ بٹا ہوا تھا الگ الگ اسٹیٹ میں، راجہ ہرش وردھن کا ایک لکشیہ تھا، وشے تھا، جس نے پورے بھارت کو، اکھنڈ بھارت کو ایک کیا ہے، پورے شری لنکا کو ملایا تھا، مالابار، کالی کٹ اور میانمار کو ملایا تھا۔ بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی الگ راجیہ بنا ہوا تھا، اس کا ایک الگ راجہ تھا، اس کو بھی ملانے کی کوشش کی تھی۔ اٹھاؤ راجہ ہرش وردھن کی تاریخ، اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے، مسلمانوں کی مسجد اور مینارے پر شک کی انگلی اٹھانے سے پہلے اٹھاؤ راجہ ہرش وردھن کی تاریخ۔ تو راجہ ہرش وردھن کیا کہتا ہے؟ اے ایلچی تم گواہ رہنا۔ کہا سر آپ کیا کرنے والے؟ کہا میں اب یہ سلطنت چھوڑنے والا ہوں، مجھے اب یہ دولت نہیں چاہیے، اب مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں نے اپنے گرنتھوں میں جو پڑھا ہے کہ اس کے ہاتھ پر اس کے کہنے کے مطابق اگر جو آدمی بیعت کر لے گا، یعنی ان پر جو ایمان لے آئے گا، آستھا رکھے گا، وہی آدمی، اسی کو نجات مل سکتی ہے، مکتی مل سکتی ہے، ورنہ کسی اور کو نجات اور مکتی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے سنو، سارے وزیروں کو بلایا، سارے اسٹیٹ کے راجہ مہاراجہ کو بلایا۔ راجہ ہرش وردھن، یہ تاریخ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ رہا، پہلے تو راجہ بھوج کا ذکر ہے، لیکن یہاں راجہ ہرش وردھن کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بھی اینالائز کر کے بتایا ہے کہ ایک راجہ تھا جس کا نام چیرا نند تھا، لیکن یہاں پر راجہ ہرش وردھن جس نے پورے بھارت کو اکھنڈ بنایا، ایک جگہ پر جمع کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میں ہوں بادشاہ، لیکن فلاں اسٹیٹ والے کو اس کے حوالے کر دیا، اپنے پورے سامراج کو بانٹ دیا کہ جاؤ۔ سب نے پوچھا کہ گروجی آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بس میں اب جا رہا ہوں، میں عرب کی طرف قدم میں بڑھا رہا ہوں، میں شمبل گرام کی طرف اپنے رخ کو لے کے جا رہا ہوں، میں اب ان کے لیے اپنی زندگی کو تیاگنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی کہ راجہ ہرش وردھن اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جب سمندر میں جہاز میں بیٹھے، جب یہاں سے چلنے لگے، سمندر میں جہاز سب سے پہلے قوم عاد، قوم سمود نے بنایا، سب سے پہلے، یہ بھی تاریخ ہماری ہی ہے، قوم عاد اور قوم سمود سب سے پہلے سمندر کے ذریعے سے تجارت ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں شروع کیا۔ دنیا کی بڑی ایتہاسک چیزوں میں ہمارا نام درج ہے، لیکن بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو، نہ تو ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنی تاریخ کا، نہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابھی کووڈ-19 میں ہمارے بھارت میں 40,000 وینٹیلیٹر تھے، صرف 40,000، اور ضرورت کتنی کی تھی؟ 1.25 لاکھ کی۔
تو وینٹیلیٹر بنانے کے لیے، وینٹیلیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، صرف اس کا سانس چلتا ہے تو اس کو وینٹیلیٹر پر لٹایا جاتا ہے۔ وینٹیلیٹر ایک ایسے بینچ کا، ایک ایسی ٹیبل کا، ایک ایسی تخت کا نام ہے جس کے اندر ساری چیزیں اویلیبل ہوتی، آکسیجن، مشین، بلڈ کا، پریشر کا، ہارٹ کا، ٹوٹل چیزیں اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ہمارے پورے بھارت میں 40,000 ہی وینٹیلیٹر تھے۔ تو اس وینٹیلیٹر کو اور زیادہ بنانے کے لیے چائنا سے، جاپان سے، جہاں جہاں ہوا بنایا۔ تو یہ وینٹیلیٹر بنانے میں کس کا استعمال کیا گیا؟ لوہوں کا استعمال کیا گیا۔ لوہے کا ذکر کہاں ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم زمین سے ہم لوہے کو ہم نے نازل کیا، پیدا کریں گے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بہت سارے منافع۔ اس سے وینٹیلیٹر بنائے جائیں گے، اس سے مائک بنائے جائیں گے، اس سے بائک کی، گاڑیوں کی ریم بنائی جائے گی، گاڑیاں بنائی جائیں گی، مشینیں بنائی جائیں گی، ہیلی کاپٹر بنائے جائیں گے، ہوائی جہاز بنائے جائیں گے۔ ہم نے خود اپنے اسکول کا جو ہم نے بلڈنگ بنائی ہے، ہم نے کسی انجینئر کی ہم نے مدد نہیں، میں نے خود سے اس کا نقشہ 5 سے 6 مرتبہ ہم نے بنایا، اور پھر اپنے نقشے کے اعتبار سے ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم نے اس کو اسٹیبلشڈ کیا۔ ہمارے استاد محترم دیکھ کر بولتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ ہم نے کہا کہ سر آپ کے شاگرد نے بنایا۔ تو چونکہ قرآن کریم کا پڑھنے لکھنے والا آدمی کبھی بھی کھٹل نہیں ہو سکتا، کبھی وہ بزدل نہیں ہو سکتا، کبھی وہ دماغ کا بھوتھا نہیں ہو سکتا، بلکہ شارپ مائنڈ ہی ہوگا جس کے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک پوتر قرآن کریم ہوگا۔ اس لیے کہا گیا پروشم دیپینتی، پوری دنیا میں روشنی پھیلانے والا، پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی، دانائی دینے والے، عقل مندی، لوگوں کو سمجھانے والے، اور محمد رسول اللہ نے عقل مندی دی تھی۔